یو نو وٹ نشوان احمد اعظم سیاست کی بلندیوں اور کامیابیوں کو کیوں چھو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے آستین میں چھپے سانپ نما سو کولڈ خیر خواہوں کو بہت جلد پہچان لیتے ہیں اور دوست کی شکل میں بھیڑیے نما دشمن کو بھی بہت اچھے سے جان لیتے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ نشوان نے اس کی جانب دیکھا۔ اسی لیے اپنی بزدلی کی کھال سے باہر آؤ نشوان، اور کھل کر دشمنی نبھاؤ، تو شاہمن کو بھی مزہ آئے۔ آج سے جو ہم نے کزنز اور دوستی کا رشتہ تھا، اسے تو بھول ہی جاؤ، اور مجھ سے اور خاص طور پر اس سے دور، بہت دور رہنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ نشوان احمد: نہیں تو شاہمن کی رگ رگ سے تو واقف ہی ہو تم کہ خود سے جڑی چیزوں کے لیے میں کس قدر پاگل، پوزیسو اور جنونی ہوں۔ اپنی چیزوں پر نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نوچ کر پھینکنے میں شاہمن ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں لگائے گا، وہ سرسراتے سرد لہجے میں کہتا سیدھا ہوا۔ اسے میں نے ریجیکٹ کیا، اور اب تم شٹ اپ یو باسٹرڈ۔ من دھاڑا تو نشوان اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ تمہاری کیا اوقات تھی نشوان احمد اسے ریجیکٹ کرنے کی؟ یوں کہو کہ اس کی قسمت نے تمہیں ریجیکٹ کیا۔ آخری مرتبہ بول رہا ہوں، پھر صرف بولوں گا نہیں، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ دور رہو اس سے، وہ گڑاتا کہتا تن فن کرتا وہاں سے نکلا۔ او تم اور تمہاری دھمکیاں شاہمن، اسے تو میرے پاس ہی آنا ہوگا، ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ بہت بڑی بھول ہو گئی مجھ سے، جو اتنے خسارے کا سودا کر بیٹھا۔ کھڑے کو چھوڑ کھوٹے سکے کو دامن میں بھر لیا، مگر اب میں ہی وہ غلطی سدھاروں گا۔ وہ زہر کھند لہجے میں شیطانی ارادے باندھتا اس وقت فرعون بن چکا تھا۔ شاہمن کی BMW رانا ہاؤس میں داخل ہوئی تو لاؤنج میں بیٹھے جہانگیر صاحب کے ماتھے پر آواز سن کر ڈھیر سارے بل آئے۔ کچھ ہی پلوں میں وہ آندھی بنا اندر داخل ہوا تھا۔ رانا جہانگیر کو لگا وہ پہلے ان کے پاس آئے گا، مگر یہ ان کی خام خیالی ہی تھی کہ وہ ان سے ڈرے گا، کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی یا کوئی رکاوٹ جو شاہمن کو اس کے پاس جانے سے روکتی۔ وہ اپنی بلیک لیدر جیکٹ میں ہاتھ ڈالے فی الحال ان کو اگنور کرتے ہوئے سیدھا اوپر والے پورشن کی جانب بڑھا۔ رانا جہانگیر شدید طیش اور اشتعال میں اٹھنے لگے جب سائمہ بیگم نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ انہیں روک دیا۔ جو بھی تھا اب وہ ان کا داماد تھا۔ سائمہ بیگم نے انہیں شانت رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے روم کی کھڑکی میں مکمل سیاہ لباس میں گرے شال کندھوں پر ڈالے سوگوار سی کھڑی باہر نیچے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ کلائیوں پر ڈریسنگ کی گئی تھی۔ اب گردن کی جلن میں بھی افاقہ تھا، مگر جو روح چھلنی ہوئی تھی وہ زیادہ تکلیف دہ عمل تھا۔ جانی پہچانی آہٹ اپنے پیچھے محسوس ہوئی تو وہ چونکی ضرور، مگر پلٹی نہیں۔ جانتی تھی اگر پیچھے کھڑے شخص کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی سانسوں پر بھی دسترس حاصل کر لیتا، کجا کہ وہ اسے دور جاتی۔ چھوڑنے کی بات تو بہت بعد میں آتی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا بالکل اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ صوبی، دھیمے سے بوجھل آواز میں پکارا۔ میں وضاحت دے سکتا ہوں؟ نہیں چاہیے، صوبیہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولی۔ آپ مجھے ڈیورس دے دیں۔ من کے چہرے نے لہو چھلکایا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں ایسا کروں گا؟ شاہمن کی بے قرار نگاہوں نے اس کے چہرے کا شدت سے طواف کرنا چاہا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں لگا تھا جو رات آپ نے میرے ساتھ کیا۔ وہ اچانک موڑی اور نفرت سے من کو دیکھا۔ پھٹا ہونٹ، ڈریسنگ کی گئی زخمی کلائیاں، من کا دل جیسے ڈوب کے ابھرا، جبکہ ابھی تو گردن پر اس نے شال لپیٹ رکھی تھی۔ یہ نشوان نے جان بوجھ کر کیا۔ صوبی، آئی سویئر اس نے میری سمپل ڈرنک میں کچھ
मिला दिया था। इसका लहजा टूटा हुआ था। अब आपकी कोई वजाहत इस इतबार को दोबारा कायम नहीं कर सकती जिसकी धज्जियां आप रात बखेर चुके। शाहमान सोबी का लहजा निहायत सड़द था। सोबी प्लीज एक दफ़ा। नो शाहमान अब नहीं। इसका लहजा भीग गया। कितना अर्ज़ान कर दिया आपने मुझे कि अब तो अपने वजूद से नफ़रत होने लगी है मुझे। शदीद नफ़रत जिसे पाने को आप मचल रहे हैं। सोबी ने इसके कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा अंडेला। शाहमान का चेहरा शिद्दत ज़बत से लाल अंगारा हुआ। नरमी से इसे बाजुओं से थामकर दीवार के साथ लगाया और इसके दाएं बाएं दीवार पर हाथ रखे। आपको पता है अब क्या कह रही है सोबिया? अब तो मन का लहजा भी भीगा था मगर रगें तन चुकी थी। सोबिया ने कंधों से लिपटी शाल खुद से उतारकर नीचे गड़ाई थी और कंधे से शर्ट नीचे खसकाना चाही। मैं जो कह रही हूँ इसका सबूत ये निशानात हैं। शाहमान जो आपने मुझे तोहफे में दिए। सोबी की आंखों से आंसू टूट कर गिरे। मन ने तड़पकर इसके हाथ पे हाथ रख कर जैसे इन निशानात से निगाहें चुरानी चाहिए। शाहमान का दिल किया डूब मरे। खुद जैसे ही अपनी दरिंदगी के निशानात देखकर अपनी ही निगाहों से गिरा हो। शिद्दत ज़बत के बावजूद भी इसके तवातर से बहते आंसू देख शाहमान की आंखें भीगी थी। आई एम सॉरी सोबी। आप एक काम करें शाहमान, कर लें अपनी ख्वाहिश पूरी। शायद आपको सुकून आ जाए और इस पल पल की अजियत से मेरी जान छूट जाए। अल्फाज थे कि शोले जो मन की रगों में उतरे थे। सोबी वो दाड़ा। ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कितना अरसा हो गया हमारे निकाह को। ऐसा कब लगा आपको? और अगर मुझे सिर्फ आपके वजूद से गरज होती तो याद है आपको किडनैप किया गया था। वो लाल अंगारा आंखें इसकी आंखों में गाड़े खड़ा था। सोबी की सांस अटकी। अब वो क्या इंकशाफ करने चला था इसकी नाजुक जान के ऊपर। फिर कौन सी आगाही का अजाब नाजिल करने वाला था। किसने किया था आपको किडनैप जानती हैं? दानियाल भाई ने। जब दूसरी मर्तबा आपने रिश्ते से इनकार किया तब वो ले आए थे आपको मेरे लिए मेरे पास और ला कर फेंक दिया था मेरे रूम में। और ये भी कहा था जो अभी आपने कहा कि फिर तो आपके पास इनकार की गुंजाइश न रहती। अगर मैं इस वक्त अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता बकौल आपके। वो भीगे लहजे में इसके माथे से माथा टिकाए बेबसी से बोला, जानता हूँ रात नाकाबिले तलाफी नुकसान कर चुका हूँ। मुझे सजा दीजिए लेकिन मौत नहीं खुदारा। आपसे जुदाई मेरे लिए मौत ही है। मर जाऊंगा मैं आपके बगैर। आप जानती हैं अच्छी तरह। वो कहता एक कदम पीछे हटा। ज़मीन से शाल उठाकर इसके सर पर डाली। इस नाजुक उदास वजूद पर एक भरपूर निगाह डाली और पीछे मुड़कर रूम से निकलता चला गया। वो फिर आकर खिड़की में खड़ी हुई। शाहमान दिलावर आज़म एक मर्तबा फिर अपने जुनून की इंतहा से इसे लाजवाब कर गया था जिससे वह सख्त झंझला जाती थी। दिमाग माजी के झड़कों में कहीं खोया और वह वक़्त याद आया जब मोहब्बत जैसे अजाब ने अपनी जान नहीं झोंकी थी। ये वो वक़्त था जब वह फैसलाबाद में रहते थे। इस दिन वो कॉलेज से वापस आई थी जब पापा घर पर मौजूद थे। इसे हैरत हुई तब इसे पता चला कि पापा का ट्रांसफ़र लाहौर हो चुका है। इसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी क्योंकि लाहौर में इसकी सगी फुप्पो अस्मा बेगम रहती थी और इनके बेटे नशवान अहमद से जाने क्यों इसे डर लगता था। नहीं जानती थी सोबी कि वो डर नहीं था मोहब्बत थी जो इसे खोखला कर देगी। बहरहाल जल्द ही वो लाहौर शिफ्ट हुए थे। कई दिन सेटिंग करने में गुजर गए। इसकी फुप्पो जिससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी पूरा साथ दिया
ان کا سیٹنگ میں اس نے اپنی اسٹڈی سٹارٹ کر لی تھی۔ ایک دو مرتبہ نشوان بھی آیا اپنی مما کو چھوڑ کر جانے اور ریسیو کرنے۔ وہ خود تو سامنے نہیں آئی مگر اسے چھپ کر ضرور دیکھا تھا کہ یہ کچی عمر کی نوخیز سے جذبات کی پہلی سیڑھی تھی جس پر وہ چڑھنے لگی تھی۔ کالج میں بڑی مشکل پیش آئی، پرانی دوستیں یاد آئیں مگر جلد ہی یہ کمی بھی پوری ہو گئی جب نیاب گل نے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ متمول گھرانے کی نیاب گل کافی دبک، نڈر اور شوخ و شنگ لڑکی تھی، جبکہ صوبی اس کے بالکل برعکس، مگر پھر بھی دوستی ہو ہی گئی۔ چند دنوں میں ہی دوستی حد سے زیادہ گہری ہو گئی اور تکلف کی تمام دیواریں گر گئیں۔ وہ یوں ہی ایک عام سا دن تھا جب کالج کا آف ہوا، وہ دونوں گیٹ تک آئیں، مگر صوبی یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئی کہ سامنے نشوان احمد اپنے مخصوص ڈیشنگ حلیے میں لاپرواہ سا گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ صوبی کے ہاتھ پیر پھولے تھے اور اس کا یہ ہونک پن دیکھ نیاب گل کو سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ وہ صوبی کو دیکھ اس کی جانب بڑھا۔ مجھے ماموں جان کا فون آیا کہ گھر کی گاڑی خراب ہے تو میں تمہیں لے آؤں کالج سے، اب چلو۔ جی، وہ ہکلائی۔ نیاب کو حیرت ہوئی مگر چور نگاہوں سے صوبی کی پتلی ہوئی حالت نوٹ کی جو اب لرزتے قدموں سے جا کر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سارے رستے وہ خاموش رہی۔ نشوان بھی ایئرپورٹس لگائے بزی رہا۔ صوبی 21 سال کی تھی ابھی اور نشوان سے 9 سال چھوٹی تھی۔ نشوان نے امریکہ سے MBA کیا تھا اور اب اپنے خود کے بزنس کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی مما سے بہت جھگڑا کیا تھا کہ آپ نے نشوان کو کیوں بھیجا اسے لینے کے لیے، اور اپنے پاپا کی لاڈلی پاپا سے بھی ناراض ہو گئی۔ جہانگیر صاحب بھی پریشان ہو گئے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی پرنسس ان کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ پھر لاکھ منت سماجت اور آئس کریم کھلانے کے بعد ان کی پرنسس کا پھولا منہ سیدھا ہوا تھا۔ اگلے دن نیاب نے جو اس کی ٹانگ کھینچی تو اس سے سب کچھ اگلوا کر ہی سانس لیا، اور پھر اگلے کچھ دنوں تک مشہور بزنس ٹائکون نشوان احمد کا وزٹنگ کارڈ اور فون نمبر بھی نیاب گل نے حاصل کر لیا اپنی دوست کی خاطر۔ پر کون جانتا تھا آگے قسمت کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ ماضی دلاور اعظم اور شازیہ بیگم کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا دانیال تھا جو MA کر کے اب اپنے بابا کے ساتھ سیاست میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ شاہمن دانیال سے 8 سال چھوٹا تھا مگر دونوں بھائیوں میں اس قدر پیار اور انسیت تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر من سے 2 سال چھوٹی سارا اور پھر سب سے چھوٹی رابی تھی۔ دانیال ان دنوں 28ویں سال کا ہو چکا تھا جب اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آیا۔ اس کی زندگی میں صبا نامی لڑکی آئی جو متوسط گھرانے کی لڑکی تھی۔ دانیال نے اس کی محبت میں دنیا بھلا دی۔ دانیال کی بے پناہ محبت کو دیکھتے ہوئے دلاور اعظم نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ 1 سال تک یہ نکاح قائم رہا۔ دانیال نے صبا پر پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ اپنا کریڈٹ کارڈ وہ صبا کو ہی دے کر رکھتا، کبھی اس کی ماں کے آپریشن کے لیے لاکھوں روپے دینے، کبھی بہن کے کالج کی فیس کے نام پر۔ پھر جلد ہی اس نے رخصتی کا تقاضا کیا۔ صبا آئیں بائیں شائیں کرنے لگی مگر دانیال کے صبر کا پیمانہ جلد ہوا تو رخصتی کا دن مقرر کر دیا گیا، مگر دانیال کی قسمت میں محبت کے ہاتھوں شکست لکھی گئی تھی۔ تبھی صبا عین رخصتی کے دن اس کے ساتھ بھاگ گئی جس سے محبت کرتی تھی۔ دانیال صرف اس کے لیے، اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک ذریعہ تھا۔ دانیال یہ بے وفائی برداشت نہیں کر سکا۔ وہ غموں کے اندھیروں میں ایسا ڈوبا کہ نشے کی حالت میں بھیانک ایکسیڈنٹ کروا بیٹھا۔ تب وہ 2-3 سال کوما میں رہا، اور تو اور یہ ایکسیڈنٹ اس قدر شدید تھا
کہ اس کے حصے میں عمر بھر کے خسارے آ چکے تھے۔ وہ عمر بھر کے لیے باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا، اور اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر من کے سینے میں جو عورت ذات سے نفرت کا بیج اگا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت بن گیا۔ کومے سے اٹھنے کے بعد اور صحت یاب ہونے کے بعد دانیال نے ملک ہی چھوڑ دیا۔ وہ شہمن کے سینے میں وحشیوں اور نفرتوں کو بھر کر ملک ہی چھوڑ گیا۔ یہی نفرت تھی جس نے شہمن کو بہت باغی، ضدی، ہٹ دھرم، بدتمیز اور منہ پھٹ بنا دیا تھا۔ 7 سال گزر گئے مگر دانیال لوٹ کر نہیں آیا۔ مگر جب لوٹ کر آیا تو بہت ٹوٹی بکھری حالت میں تھا۔ محبت نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ اعظم ہاؤس کی بجائے اپنے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ دلاور اعظم اور شازیہ بیگم نے شہمن پر بہت دباؤ ڈالا کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ اب وہ 28 کا ہو چکا تھا، اور آج بھی کچھ ایسا ہی دن تھا۔ سارا کی شادی کر دی گئی تھی اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کینیڈا مقیم تھی، جبکہ من اپنی ضد سے ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ سب لاؤنج میں تھے جب شازیہ بیگم نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھیں۔ من ماتھے پر ڈھیر ساری تیوریاں لیے بیٹھا تھا۔ من، کب تک آخر کب تک مجھے مایوس کرو گے تم؟ انکار کر، پلیز مان جاؤ۔ اور نفرت ہے مجھے، شدید ترین نفرت، اس ایک لفظ لڑکی سے، محبت سے، شادی سے۔ ابھی تو 28 کا ہوں، 80 کے بعد بھی یہی کہوں گا کہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی نہیں ہلنے والا، اور دنیا میں ایسی کوئی شے نہیں جو شہمن دلاور کو اپیل کرے۔ سو پلیز خدا کے لیے یہ روز روز کا بکھیڑا بند کریں، کیونکہ میرا فیصلہ نہیں بدلے گا، آج نہیں، کل نہیں، کبھی نہیں۔ وہ بدتمیزی سے بولتا اعظم مینشن سے نکلا تھا اور اب اپنے فارم ہاؤس پہنچ کر اپنے جگر، اپنے چچا زاد نشوان کو کال ملائی تھی کہ فرینڈز کو لے کر فارم ہاؤس پہنچے۔ وہ آج کی پلا کر مکمل ہوش گنوا کر اپنے بھائی کا غم غلط کرنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پہنچ چکے تھے۔ نشوان، ولی، حیدر اور وہ خود۔ محفل اپنے عروج پر تھی۔ ابھی انہوں نے پیک بنائے ہی تھے جب نشوان کا فون بجا۔ اس نے بے حد برا سا منہ بنایا۔ شہمن کو عجیب لگا۔ کیا ہوا نشوان یار، ایک لڑکی ہے، کچھ دنوں سے فون پر پریشان کر رہی ہے۔ من کے ماتھے پر بل لائے تو بلاک کر دو۔ خود کچھ نہیں کہتی مگر کہتی ہے کہ میری دوست آپ کو لائک کرتی ہے اور مجھے، میرے بارے میں سب جانتی ہے۔ اسٹرینج، تو مجھے بس یہ تجسس ہے اور یہ جاننا ہے کہ اس کی وہ دوست کون ہے۔ سو شگل میلہ۔ نشوان نے آنکھ ونک کی۔ شہمن نے کندھے اچکائے۔ سب نے اپنا اپنا گلاس اٹھایا۔ چیئرس، ایک جام میرے بھائی کی بربادی کے نام، ہا ہا ہا۔ شہمن کے قہقہے میں صدیوں کا درد تھا۔ بہت جلد حسب معمول وہ اپنے مکمل ہوش کھو بیٹھا تھا۔ تبھی اس کے خاص وفادار ندیم نے اس کے دیے گئے آرڈرز کے مطابق اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کے مخصوص روم میں لے کر آیا، مگر وہ ندیم کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ جب مرے ہو ندیم، نفرت ہے مجھے سب سے، بہت نفرت۔ مجھے نہیں کرنی شادی، گواہ رہنا، جی جی سر رہوں گا۔ آپ آرام کریں۔ نہیں، یہ عورت اس قابل بھی نہیں کہ اسے اپنی رکھیل بھی بنایا جا سکے، جانتے ہو نا؟ جی جی سر جانتا ہوں۔ موسیٰ نے افسوس سے اپنے سر کو دیکھا اور لا کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ بلیک پینٹ، گرے شرٹ میں اٹھتا قد مگر بکھرا سا وہ بے تحاشا ہینڈسم اور حسین لگ رہا تھا، مگر افسوس نفرت سے بھرا، ہوش و خرد سے بیگانہ۔ کیا کہہ رہی ہو تم گل؟ صوبی کی آنکھیں صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہاں نا، ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ تم نے تو بتایا نہیں تھا اسے، تو میں نے فون کر کے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر کون ہے جو اسے پسند کرتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نیاب گل؟ یہ کیا کیا تم نے؟
सोबी के हस्बे मामूल हाथ पैर फूल गए, वजूद पसीने में नहाया। तुम ये कैसे कर सकती हो मुझे पूछे बताए बगैर? उफ, डरपोक, बुज़दिल हो, बहुत बुज़दिल। जब तक तुम इसे बताओगी इस हैंडसम को कोई और ले उड़ेगी, इसीलिए थोड़ी हिम्मत से काम लो। और मैंने इसे तुम्हारा नाम नहीं बताया, अभी यही कहा कि मेरी दोस्त है। गुल ने इसे डांटा, मगर ये ठीक नहीं, मैं ऐसे नहीं चाहती थी। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? सोबी ने सहमी हरनी की तरह अपनी काजल भरी आंखें फैलाई। कुछ नहीं होगा यार, सब ठीक होगा, वो लापरवाही से बोली। आंखों के पर्दे पर एक हैंडसम से शख्स का अक्स लहराया। वो अपने ऑफिस में था, अपने पापा के दिए गए किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ था जब नशवान डोर नॉक करके ऑफिस में दाखिल हुआ। मन उठो, जल्दी चलो मेरे साथ यार। शाहमन ने एक अचरती सी निगाह इसके एक्साइटेड से चेहरे पर डाली। क्यों? शहर में आग लग गई है क्या, जो हमने बुझानी है? वो हनोज लापरवाही से बोला। उफ, ओ प्लीज ना, मैं जो कह रहा हूँ उठो। इसने अब मन को बाजू से घसीटा, इसे न चाहते हुए भी उठना पड़ा। गाड़ी लेकर निकले तो मन को नशवान की मैनी हेज सी मुस्कुराहट देखकर तप चढ़ी। अब फूटोगे मुंह से कि कहाँ लेकर जा रहे हो कि नहीं? क्यों भाव खा रहे हो यार? दरअसल मैं तुम्हें ऑफिस में ही बता देता कि कहाँ जा रहा हूँ, तो तुम कभी साथ ना चलते। इसकी मुस्कान गहरी हुई। मन ने खूनख्वार निगाहों से इसे घूरा तो वो गड़बड़ाया। दरअसल मैं अपनी फर्स्ट ऑफिशियल डेट पर जा रहा हूँ। व्हाट? मन को आग लगी। क्या बकवास कर रहे हो? वो दरअसल इस लड़की का फ़ोन आया। इसने कहा कि वो अपनी फ्रेंड को मुझसे मिलवाने ला रही है, तो इसीलिए वो दांतों तले लब दबाकर बोला। और बगैरत इंसान, मुझे साथ क्यों ले जा रहे हो? मन के असाब तने। यार वो दो होंगी तो मैं अकेला क्यों? नशवान डटाई से दांत निकालता बोला। तो मन का दिल किया एक मुक्का लगाकर इसका थोबड़ा तोड़ दे। वट रबिश नशवान, मैं नहीं जाऊंगा, उतारो मुझे यहीं। तुम्हें पता है कि, हाँ मुझे पता है कि तुम कवार कोठर डालने वाले हो, मगर अपने दोस्त की तो नया पार लगवा दो मेरे भाई। वो आजिज़ाना से लहजे में मस्कीन शक्ल बनाकर बोला तो मन को चुप होना पड़ा, मगर तेवर अब भी बुरी तरह बिगड़े हुए थे। उफ, किस कदर थर्ड क्लास ओछी और घटिया लड़की होगी, इसे सोचकर ही कोफत हुई। वो मम्मा के साथ लाउंज में इनकी गोद में सर रख कर लेटी हुई थी जब अचानक लाउंज में गुल दाखिल हुई। इसे खुशगवार हैरत हुई। अस्सलामुअलैकुम आंटी, कैसी हैं आप? वो 2-3 मर्तबा पहले भी घर आ चुकी थी, सो साइमा बेगम से अच्छी खासी बेतकल्लफ़ी हो गई थी। मैं ठीक, आप सुनाओ बेटा? मैं भी ठीक आंटी। मैं सोबी को लेने आई हूँ, हमारे घर में भतीजे का अकीका है। अगर आप इजाज़त दें तो। सोबी ने अब गौर किया। वो अच्छी खासी बनी ठनी हुई। क्यों नहीं, ले जाओ भाई। मैं तो खुद चाहती हूँ ये घर से बाहर निकले। जाओ सोबी, देखो वो कितने प्यार से बुलाने आई हैं। मम्मा आप भी साथ चले ना, वो रहानसी सी होकर बोली। गुल का दिल किया माथा पीट ले। नहीं भई, तुम अपनी दोस्त के साथ जाओ, मैं अपनी दोस्त से मिलने जाऊंगी। काफ़ी अरसा बाद मुलाकात हुई शाजिया से मेरी। अब तो रहा नहीं जा रहा मिले बगैर। वो एक्साइटेड सी थी। तुम लोग जाओगी कैसे? गाड़ी तो मैं लेकर जा रही हूँ। साइमा को फिक्र हुई। आंटी गाड़ी की ज़रूरत है भी नहीं, मेरा घर तो करीब ही है ना, और रक्षा बाहर खड़ा है जिस पर मैं आई हूँ, इसी पर वापस जाएंगे। गुल के पास हर मुश्किल का हल था। जल्द ही गुल ने ज़िद करके इसे चेंज करवाया। ब्राउन शॉर्ट फ्रॉक, ब्राउन ट्राउज़र और ब्राउन और ब्लैक स्कार्फ लिए वो इसके साथ निकली। गुल के लाख इसरार के बाद इसने मेकअप नहीं किया था। हाँ, काजल ज़रूर लगाया था। रक्षा जब जीटी रोड पर आया तो सोबी को हैरत हुई। गुल, ये तुम्हारे घर का रास्ता तो नहीं है? जानती हूँ, आप चुप करके बैठी रहो।
वो बेनियाजी से बोली। सोबिया को मजीद हैरत हुई। ये हैरत सदमे में बदली जब रक्षा आकर एक मशहूर कैफेटेरिया की पार्किंग में आकर रुका और वहाँ वो नशवान की गाड़ी देख चुकी थी। गुल, ये क्या बेहुदा हरकत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखे से ऐसे यहाँ लाने की? वो गुस्से में गड़ाई। मगर परवाह किसे थी? उफ, ओ अब तो तुम अपना मेलोड्रामा मत शुरू कर देना सोबी। आज या आर या पार, अभी नहीं तो कभी नहीं। गुल ने जबरदस्ती इसे रक्शे से बाहर खींचा और इसे लिए अंदर बढ़ी। सोबी के पैरों नीचे से जमीन खिसकी थी, नाजुक जान लरस कर रह गई। वो काफी देर से कैफेटेरिया में बैठे थे और अब शहमन का गुस्सा और तैश अपनी हदों को छूने लगा था। इसने नशवान को घूरा, इसने दांत निकाले। भाड़ में जाओ नशवान, वो कहता उठा। नशवान बुखलाया। प्लीज़ यार, 5 मिनट और फिर वापस चले जाएंगे, कहीं नहीं जा रहा। पार्किंग में हूँ, यहाँ स्मोकिंग अलाउ नहीं। वो कहता बाहर आया, एक पल्लड़ से टेक लगाई और स्मोकिंग करने लगा। तभी एक दबी दबी सी सरगोशी सुनाई दी। गुल, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, अभी भी वक़्त है, वापस चलो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शाहमन ने आवाज़ की जानिब देखा तो सामने ही एक लड़की, एक छोटी सी लड़की का बाजू दबोचे इसे अंदर लाने की कोशिश कर रही थी। इसने गौर से और दिलचस्पी से इस ब्राउन सूट वाली लड़की का हवाइयाँ उड़ा चेहरा देखा। क्या किसी चेहरे पर डर और खौफ भी इस कदर दिलरुबा और प्यारा लग सकता था? सोबी, तमाशा मत करो, चुपचाप चलो। गुल दांत पीसकर बोली। गुल प्लीज़, मुझे नहीं जाना अंदर, वो रोहानसी सी बोली, मगर वो इसका बाजू दबोचे चलती मारी पल्लर के पास से गुजरी। एक लड़का अपनी जानिब देखता मिला। गुल तो लापरवाही से गुजर गई, मगर सोबी के कंफ्यूज होते माथे पर ज़रूर पसीने छूटे थे। वो अंदर दाखिल हुई, मन भी धीमे कदमों से चलता अंदर आया। एक कोने वाली टेबल पर नशवान बैठा था। गुल इसकी जानिब बढ़ी। सोबी तकरीबन गुल के पीछे छुप ही गई। इसे यूं लग रहा था वहां बैठा हर शख्स इसे घूर रहा था, पूरा जिस्म लरज रहा था। हाय, गुल खुश दिली से बोली। नशवान देखकर मुस्कुराया, मगर सोबी को देखकर दचका सा लगा। हाय। बैठे वो दोनों बैठ गई। सोबी ने मजबूती से अब भी गुल का हाथ थाम रखा था। एक गुठली सी उभरकर मधुम हुई। तभी मन भी टेबल तक आया। ये मेरा दोस्त और चचाजाद भाई है शहमन, नशवान ने तारफ करवाया। हाय, गुल ने कहा। मन ने सिर्फ सर हिलाकर विश करने पर इत्तफा किया। सोबी तो सर झुकाए ज़मीन पर जाने क्या तलाश कर रही थी। इसकी लरसती पलकें, हल्के से कपकपाता वजूद कोई बड़ी देर से बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। मैं इसे मिलाने लाई हूँ आपसे। फुप्पो की बेटी होने के बावजूद आप इससे जान नहीं पाए, अफसोस। ये आपको। गुल की बात पूरी होने से पहले सोबी ने बुरी तरह गुल के हाथ पर नाखून खबो डाले, जो नशवान तो ना देख पाया मगर किसी की ज़ेरक निगाहों से छुपा न रहा। नशवान ने नागवारी से इस डरी सहमी दियोसी अपनी कम उम्र कज़न को देखा, जो 20-21 साल की होने के बावजूद आज यूं डरी सहमी 15 साला बच्ची ही लग रही थी। हाँ, मगर सामने वाले का कॉन्फिडेंस इसे ज़रूर अच्छा लगा था। इसकी और मेरी उम्र में फ़र्क देखा है आपने? नशवान ने नागवारी से कहा। अगर इसके दिल में कुछ है भी तो इसे कहो निकाल दो, क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। राना साहब, सुन रही हो ना आप? हाँ, मगर आप में दिलचस्पी ज़रूर है मुझे। इसके हर लफ्ज़ पर सोबिया का चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ा था। शाहमन ने हैरत से नशवान को देखा और फिर सामने बैठी इस लड़की के सफ़ेद पड़ते किताबी चेहरे पर निगाह डाली। शाहमन ने नशवान के सामने बैठी लड़की की निगाहों में छुपी फतहाना मुस्कुराहट में ऑब्ज़र्व कर ली थी। ओह, तो ये बात है। शाहमन को तमाम कहानी समझ आ गई। तो दोस्त ने अपनी मंजिल के हसूल के लिए सोबी बीबी को सिर्फ एक ज़रिया बनाया। औरत ज़ात से नफ़रत मज़ीद बढ़ी।
مگر سامنے بیٹھی لڑکی سے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ صوبی گل سے ہاتھ چھڑوا کر فوراً اٹھی اور باہر کی جانب لپکی۔ اب گل دلچسپی سے نشوان کو دیکھ رہی تھی۔ شہمن نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کی فاتحانہ مسکراہٹ پر ڈالی اور فوراً سے پہلے باہر آیا۔ باہر آ کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ مردہ سا وجود لیے ایک بینچ پر بیٹھی۔ صوبیہ کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا، گلے میں پھندا سا لگا تھا، مگر روتی تو پبلک پلیس پر تماشا بنتا۔ درد سے پھٹتی کپڑیوں پر انگلیاں رکھ کر انہیں بری طرح مسلا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ تبھی وہ اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ خود نہیں جانتا تھا اتنی ہمدردی کا بخار اتنی اچانک کیوں چڑھ آیا تھا۔ وہ خالی کالی آنکھوں سے بس فرش کو گھورے گئی۔ تبھی من نے اکتا کر اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ خالی دماغ خالی نگاہوں سے بس اس کے ساتھ گھسیٹتی رہی۔ شہمن نے لا کر اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی وہاں سے نکالے۔ ڈرائیونگ کے دوران بار بار نگاہ بٹک کر ساتھ بیٹھی لڑکی کی لرزتی پلکوں پر جم جاتی جو اپنی گود میں رکھے اپنے خالی ہاتھوں کو بس کاجل لگی آنکھوں سے گھورے جا رہی تھی۔ وہ ابھی تک شاکڈ اسٹیٹ میں تھی۔ ایک تو محبت ہاتھوں سے سوکھی ریت کی جانب پھسل گئی تھی، دوسرا جو دوست نے پیٹھ میں دھوکے کا خنجر کھوپا تھا، اس سے وہ نہ اٹھ پا رہی تھی نہ سنبھل پا رہی تھی۔ اگر گل نے صرف اپنے لیے راستہ ہموار کرنا تھا تو اس کا کردار کیوں مشکوک بنا ڈالا تھا؟ اس کے غرور، نسوانیت اور خود داری کی کیوں دھچیاں بکھیری تھی؟ کیوں اس کا مان اور فخر توڑ ڈالا تھا؟ اسے بیچ میں کیوں گھسیٹا تھا؟ وہ روئی نہیں تھی، مگر شہمن کو جانے کیوں اس کا کاجل پھیلا پھیلا لگا۔ من نے پہلو بدلا۔ اس سے پوچھنا بیکار تھا، سو شہمن نے نشوان کو کال ملائی۔ ہاں، میں محترمہ کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، ایڈریس بتا دو۔ اوکے، ایڈریس سمجھ کر اس نے فون رکھ کر ایک مرتبہ پھر اپنے پہلو میں نگاہ دوڑائی۔ شہمن کی رگیں تنی تمہیں ان کا کاجل لگی آنکھوں سے تواتر سے بہتے آنسو اسے زہر لگ رہے تھے۔ دل میں ایک انوکھی سی فرمائش انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تو وہ بے تحاشا چونکا، کیونکہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ آنسو بڑی عقیدت سے اپنے لبوں سے چن لے۔ اس کا گھر آ گیا تھا، نمبر پلیٹ پر رانا ہاؤس لکھا ہوا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو شاید صوبی کو ہوش آیا۔ اتنی دیر میں شہمن نے آ کر اس کی جانب کا دروازہ کھولا تھا اور اس خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب حرکتیں وہ زندگی میں پہلی مرتبہ کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی باہر نکلی اور بغیر کچھ کہے اپنے گیٹ کی جانب بڑھی۔ سنیں، شہمن کی آواز پر وہ ٹھٹک کر رکی، مگر پلٹی نہیں، مگر وہ خود چلتا سامنے آ گیا۔ نہ قدرے لوگوں کے لیے آپ ان پر ظلم کے پہاڑ مت توڑنا۔ شہمن نے اس کے حسین ترین کاجل پھیلی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اس کے پہلو سے نکل کر اندر بھاگ گئی۔ ایک خوشبو کا جھونکا تھا جو سانسوں میں سمایا۔ شہمن کافی دیر وہاں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا رہا، بے مقصد۔ وہ بس بے وجہ اسے سوچے گیا۔ براؤن ڈریس، لرزتی پلکیں، پھیلا کاجل، شرم و حیا سے ماتھے پر آتا پسینہ، لرزتا وجود۔ وہ اپنی سوچ اور کیفیت پر حیرت زدہ سا ہوا۔ ماضی نہ تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی، مجھے لیے بس بنا چکی ہے۔ اب زندگی مجھے یوں دیجیے، فریب محبت کا عمر بھر میں زندگی کو یاد کروں۔ زندگی مجھے وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھری تھی کہ اپنا وجود سمیٹنا مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں تک بخار میں پھینکتی رہی کہ ایک مرتبہ تو سائمہ بیگم اور رانا جہانگیر بھی پریشان ہو گئے تھے۔ اس کی جانب سے سائمہ نے رو رو کر برا حال کر دیا۔ اس دوران اسما بیگم بھی آئی تھی، نشوان کی منگنی ہونے اور شادی کی ڈیٹ رکھے جانے کی مٹھائی لے کر۔ اس کی کچھ طبیعت سنبھلی تو وہ کالج گئی تھی۔
گل سب سے مبارکباد وصول کرتی پھر رہی تھی۔ اسے دیکھ لہذا بڑکو گڑبڑائی، مگر بے شرمی تیرا آسرا کے مصداق مسکراتی اس کے پاس آئی۔ اف اب دل پر مت لینا، نصیب نصیب کی بات ہوتی ہے یار، وہ سکون سے بولی۔ صوبی نے ایک تحقیر بھری نگاہ سے اسے دیکھا اور کلاس میں چلی گئی۔ اب یہ بات تو طے تھی کہ جب تک گل کی شادی نہ ہو جاتی تو وہ اپنا منحوس وجود لے کر کالج سے دفع نہ ہو جاتی۔ وہ کالج نہیں آنے والی تھی۔ کوئی تدبیر ہے روبلا کی، محبت میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ وہ کافی دنوں سے بے سکون تھا۔ کہیں بھی کوئی بھی ایسا کونا نہیں تھا جہاں سے شہمن دلاور چین سکون کشید کر لیتا۔ بے قراری حد سے سوا تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بن کیا گیا تھا اس کے ساتھ۔ شہمن دلاور اعظم کی یہ حالت اس کی مما شازیہ بیگم بھی کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ پھر نشوان کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ سب بے حد خوش تھے، جانے کیوں، مگر شہمن کو نشوان کی شادی کی بات کے ساتھ دو آنکھیں بار بار کیوں پریشان کر رہی تھی۔ لاشعور میں ایک بات، ایک چہرہ، دو آنکھیں بار بار کیوں؟ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ اب تو نشے میں دھت ہو کر اپنے مکمل ہوش گنوا کر بھی دو آنکھیں اس کا پیچھا کرنے لگی تھی۔ اسی لیے جھنجھلاہٹ عروج پر تھی۔ شادی کے فنکشنز میں اپنے آپ کو بیزی اور گم کرنا چاہا مگر ناکام، بری طرح فیل۔ بلکہ وہ تو لاشعور میں شاید کسی کا انتظار کر رہا تھا، بلکہ شاید نہیں، یقیناً وہ ایک مستقل عذاب سے بڑی آسانی سے بچ نکلی تھی کہ عین نشوان کی شادی والے دنوں میں اس کے سیمسٹر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بے شک وہ جو دلوں کے صاف ہوتے ہیں ان پر رحم فرماتا ہے۔ صوبی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ چونکہ گل بی بی کو پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو بیچ میں ہی چھوڑ چھاڑ دی۔ عین ولیمے والے دن وہ فری ہوئی تھی۔ اس نے جانے سے انکار کیا، مگر آج شاید اسے اپنے ہر ڈر کا، دھوکے کے چہروں کا سامنا کرنا ہی تھا کہ اسماء بیگم خود چلی آئیں اسے لینے، تو ناچارہ اسے تیار ہو کر ولیمے میں شرکت کرنی پڑی۔ شہر کے بڑے سے ہال میں ولیمے کا فنکشن تھا۔ وقت کا اشارہ تھا۔ آج ایک تارا آسمان سے ٹوٹا تھا۔ ایسا کھیل بدلنے والا تھا کہ تماشائی خود تماشا بننے جا رہا تھا۔ تبھی شہمن دلاور اعظم نے جب اس بڑے سے ہال میں قدم رکھا تو کئی نوجوان دل اچھل کر حلق میں آئے تھے۔ ڈارک بلو جینس کے پینٹ کے اوپر وائٹ ٹی شرٹ اور بلو لیدر جیکٹ جس کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کر رکھے، بے نیازی سے پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے، ببل گم چباتا، اندر آتے سن گلاسز اتارتا وہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس قدر ہینڈسم چال، سرخ و سفید رنگت اور ڈریسنگ کہ ایک مرتبہ تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی تھیں، مگر ادھر وہی صدا کی لاپرواہی۔ مگر کہا نہ کہ تماشائی آج خود تماشا بننے آیا تھا، کیونکہ اس کی قسمت کے تارے نے ٹوٹ کر خود اس سے بغاوت کی تھی۔ وہ اسی بے نیازی سے اسٹیج کی جانب بڑھا، اپنے جگر نشوان احمد سے مل کر شادی کی مبارک دی، جبکہ ایک اچٹتی سی نگاہ اس کے پہلو میں بیٹھی اس دغا باز لڑکی پر ڈالی۔ یقیناً نشوان احمد نے خسارے کا سودا کیا تھا، کیونکہ جو لڑکی دوستی میں مخلص نہ بن پائی وہ کوئی اور رشتے میں خاک مخلص ہوگی۔ افسوس، مگر وہ یوں ہی لاپرواہ سا بنا اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ کچھ ہی دور جا کر اس کے قدم بے تحاشا ٹھٹک کر وہیں فریز ہوئے تھے، کیونکہ وہ منظر دکھائی دیا تھا جسے دیکھنے کی چاہ میں اس کا دل دن رات بے پناہ اذیت سے کڑلایا تھا۔ نگاہیں ایک مرکز کی جانب اٹھی تو پلٹنا بھول گئی تھی۔ اپنے خود کے الفاظ کانوں میں گونجے، اور نفرت ہے مجھے، شدید ترین نفرت، اس ایک لفظ لڑکی سے، محبت سے، شادی سے۔ ابھی تو 28 کا ہوں، 80 کے بعد بھی یہی کہوں گا کہ اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی نہیں ہلنے والا، اور دنیا میں ایسی کوئی ہے نہیں جو شہمن دلاور کو اپیل کرے۔ اور اب وہ سامنے نظریں گاڑے کھڑا تھا اور شدید قسم کا
जटपटा रहा था। ओ ना, इतने कील कांटों से लैस होगी तो किसी भी मर्द को अपील करेगी, मगर वो भूल गया था वो किसी भी नहीं था, वो शहवन दिलावर था। और सामने वाली ने तो हल्की लिपस्टिक और नैन कटोरा आंखों में काजल ही लगा रखा था, तो कील कांटे कहाँ से आ गए, जबकि हाल में बाकी सब ने बहुत मॉडर्न ड्रेस और तेज मेकअप कर रखे थे।